بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابہ کرام کی اگر زندگی دیکھیں تو عملی طور پر یہی لگتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. صحابہ کرام نے ہمیشہ زندگی کا مقصد یہ رکھا کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا جان کا نذرانہ پیش کر لیا جائے اور ہم شہادت جو ہے نوش کر لیں. جس طرح آپ نے ذکر کیا حضرت سیدنا ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کا جذبہ جہاد اور شوق شہادت یقیناً جو ہے بڑا دیدنی ہے. آپ جب جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید کے ساتھ آپ بھی موجود تھے لشکر کے اندر، تو جنگ کے اندر جب آپ گئے، اور کیونکہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ 40,000 ایک روایت میں 60,000 کا آگے ایک لشکر موجود ہے، اور جنگجو لوگ ہیں، پہاڑی لوگ ہیں، اور لیکن یہاں بھی کم نہیں تھے، صحابہ کرام تھے. اگرچہ تعداد جو ہے ان کے مقابلے میں کم تھی، لیکن ذوق میں، شوق میں، عشق میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں. بالکل، اور تعداد ہمیشہ مسلمانوں کی کم رہی ہے، جی بالکل، لیکن جذبہ ہمیشہ جوان رہا. اس لیے کہتے ہیں کہ کوانٹیٹی اور کوالٹی کے اندر کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے. تو حضرت سیدنا ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب جنگ کے اندر گئے اور باقاعدہ طور پر کفار میں سے کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا، تو ظاہر بات ہے جب یہاں سے آپ ان پر وار کر رہے تھے تو ان کی طرف سے بھی وار آ رہے تھے. تو ایک تیر آپ کو جو ہے اتنا جو ہے شدید لگا کہ آپ کے دل کے قریب یعنی سینے کے پاس جو ہے وہ آپ کو تیر لگا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے. لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے جنگ کرنے کے لیے تیار تھے. صحابہ کرام نے، آپ کے رفقا نے آپ کو کہا کہ کچھ دیر آپ آرام کر لیجئے. چنانچہ آپ کو جو ہے ایک کجاوے پہ لے جایا گیا اور آپ کو کہا کچھ دیر آپ آرام کریں. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب کفار بظاہر جو ہے وہ غالب آنے لگے، تو اس وقت ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت مان بن عدی، یہ بھی جو ہے یمامہ میں شہید ہوئے. آپ جو ہے وہاں پر باقاعدہ طور پر انہوں نے، حضرت مان بن عدی نے باقاعدہ اعلان کیا اور کہا کہ اے انصاریو تمہیں کیا ہو گیا ہو، آؤ اور اسلام کی خاطر جو ہے تم جہاد کرو. لہذا جب آپ نے جملہ سنا تو آپ بھی کھڑے ہونے لگے، اور آپ کو زخم اتنا شدید تھا کہ آپ کھڑے ہونے کی آپ کو طاقت نہ تھی. لیکن جیسے کھڑے ہونے لگے تو عبداللہ ابن عمر وہاں موجود تھے، حضرت عمر فاروق کے شہزادے. انہوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ابھی تو کہا گیا ہے، منادی نے کہا ہے کہ جنگ لڑو. کہا یہ آپ کے لیے نہیں کہا گیا، جو صحت مند ہے وہ. کہا بات یہ انہوں نے انصار کہا ہے، اور انصار میں ایک فرد میں. لہذا منع کرنے کے باوجود، کیونکہ آپ کا تو مقصد یہ تھا کہ کسی طرح شہادت مل جائے، اسی لیے تو جب آپ کی شہادت ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر جب اپنے والد صاحب کے پاس گئے اور پورا انداز بیان کیا کہ اس انداز میں شہید ہوئے ہیں، تو آپ نے یہ جملے ارشاد فرمایا تھا، حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ صحابہ کرام میں نے ان کو بہت بہترین پایا، اور زندگی بھر میں نے ان کو یہ دیکھا کہ یہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما. حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ منع کرنے کے باوجود آپ جنگ میں گئے، اور جنگ میں جا کر جب 14 زخم آپ کے جسم اتھر پہ لگے، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو ہے ایک بازو مبارک کٹ گیا، اور بالآخر جو ہے آپ نزع کی حالت میں جب پہنچے تو آپ اس وقت جو ہے ایک صحابی آپ کو ملتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہی ہیں اس ایک روایت کے مطابق. تو آپ نے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ نے کہا میرا چھوڑو، یہ بتاؤ جنگ کا کیا ہوا؟ کہا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی. آپ کو اتنی خوشی ہوئی، آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، آپ نے کہا الحمدللہ اللہ نے ہمیں زندگی میں فتح یابی نصیب فرما دی، اور اسی الفاظ میں جو ہے آپ جامع شہادت نوش فرمائے. دوسری شخصیت جو آپ نے ذکر فرمایا حضرت برہ ابن مالک، اللہ اکبر کبیرہ. بظاہر آپ انتہائی نحیف ہیں، یعنی انتہائی جو ہے کمزور تھے، لیکن عشق کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کیا بات! جب حدیقۃ الرحمن، جس کو حدیقۃ الموت کا بھی ذکر کیا گیا، جب وہاں پر جو ہے پورا جو ہے لشکر وہاں پر محدود ہو گیا، اور اوپر سے وہ حملے کر رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی قریب آتا تو اس پر حملہ کیا جاتا. قلعہ بند کر دیا، اور باقاعدہ اندر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا. تو اس وقت جو ہے حضرت برہ ابن مالک نے کہا کہ ایک کام کرو کہ آپ تمام جو ہے نیزوں کے ذریعے مجھے جو ہے اس طرف پھینک دیں. دیکھیے حالانکہ انسان ہیں اور گھر والے بھی ہیں، لیکن آپ یہ انداز دیکھیں، صحابہ کرام کا ذوق شہادت دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں سب کچھ، گویا کہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم نے مانا کہ ضرورتیں ضروری ہیں زندگی کے لیے، لیکن یا رسول اللہ آپ سے ضروری تو یہ زندگی بھی نہیں. حالانکہ ایک شخص کو جو ہے باقاعدہ پھینکا جائے تو یقینی طور پر وہ جانتے ہیں کہ آگے جو ہے موت ہے، آگے شہادت ہے، لیکن آپ کی کیونکہ زندگی کا مقصد یہ تھا کہ بس دنیا میں رہنا ہے، تو اسی لیے کہ کبھی یہ موقع ملے اور اسلام کی خاطر ہم جان کا نذرانہ. وہی ہے نا کہ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحاء کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. تو حضرت برہ ابن مالک جو ہے باقاعدہ صحابہ کرام کو جب آپ نے بارہا، میں یوں کہوں کہ آپ نے ضد کی جامع شہادت کے لیے، تو جب آپ کو اس طرف بھیجا گیا، آپ ہم لفظ پھینکا نہیں، ہم بھیجا لفظ استعمال کریں گے، تو جب آپ کو وہاں بھیجا گیا تو آپ تنے تنہا ہیں، آگے پورا لشکر ہے، آپ نے ان کے ساتھ جنگ لڑی، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وہاں اس انداز میں کامیابی عطا فرمائی کہ آپ دروازہ کھولنے کے اندر کامیاب ہو.